إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليكك رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین و ناظرین، آج نور العزا کا سبق نمبر 5 ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 کا ترجمہ پھر سماعت فرما لے، دہرا لیتے ہیں۔ وطاہر مطہر مکروہ، 5 میں سے دوسری قسم طاہر مطہر مکروہ ہے۔ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْحِرَّةُ وَنَحْوُهَا وَكَانَ قَلِيلًا۔ طاہر مطہر مکروہ وہ پانی ہے جس پانی سے بلی یا بلی کے مثل نے پیا ہو اور وہ تھوڑا ہو۔ وطاہر غیر مطہر، 5 میں سے تیسری قسم طاہر غیر مطہر ہے۔ وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ، طاہر غیر مطہر وہ پانی ہے جو پانی استعمال کیا گیا حدث کو دور کرنے کے لیے یا استعمال کیا گیا ثواب کے لیے۔ کل وضوئی علی الوضوئی بنیتہ، اس پانی کی مثال جو قربت کے لیے استعمال کیا گیا اس کی مثال وضو پر وضو کرنا ہے وضو کی نیت سے۔ وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالہ عن الجسد، پانی مستعمل ہو جاتا ہے پانی کے جسم سے محض جدا ہونے کے ساتھ۔ وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ، اور طہارت جائز نہیں درخت کے پانی کے ساتھ اور پھل کے پانی کے ساتھ اگرچہ وہ پانی خود بخود نکلے بغیر نچوڑنے کے۔ فی الازہر، یہ مسئلہ ازہر روایت میں ہے۔ ولا بماء زال طبعہ بالطبخ او بغلبۃ غیرہ علیہ، اور طہارت جائز نہیں ایسے پانی کے ساتھ جس پانی کی طبیعت زائل ہوگی پکانے کی وجہ سے یا پانی پر پانی کے غیر کے غلبہ کی وجہ سے۔ تو آج کا سبق نمبر 5 ہم پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ آج پھر ہمارا پہلے سبقوں والا ہوگا کہ پہلے ہم ایک ایک جملہ لکھیں گے، ترکیب پڑھیں گے، قواعد پڑھیں گے، سارے سبق جتنا آج ہم نے پڑھنا ہے، اور بعد میں ہم سبق بیان کریں گے اور ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا پہلا جملہ ہم وائٹ بورڈ پہ لکھ کے ترکیب اور قواعد نحویہ پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق کا پہلا جملہ ہے والغالبات، فی مخالطۃ، یہ مصدر ہے باب مفاعلہ کا، مخالطۃ الجامدات بإخراج الماء عن رقته
وسیلانہ، یہ آج کے سبق کا پہلا جملہ ہے، اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں۔ یہاں سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے، شروع میں واو آئی ہے، جو جملے کے آغاز میں، نئے جملے کے آغاز میں واو آتی ہے، اس واو کو واو استینافیہ کہتے ہیں، لہذا یہ واو استینافیہ ہے۔ الغلبۃ، مراکل الفلاح جو نور الزا کی شرح ہے، پھر مراکل الفلاح کی آگے شرح تحتاوی، مراکل الفلاح والے نے الغلبہ کے بعد یہاں فعل نکالا ہے تحصیلو، یہ فعل، تو ان کا یہ فعل نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں فعل مقدر ہے، اور الغلبہ یہ معرفہ ہے۔ اب سمجھے آگے فعل آ گیا، اب قاعدہ ہے شروع میں معرفہ ہو بعد میں فعل آ جائے تو مبتدا خبر بنتے، چاہے اس کو یوں بنا لو قاعدہ، پہلے معرفہ آ جائے بعد میں جملہ آ جائے، معرفہ مبتدا بنتا ہے، جملہ اس کی خبر بنتا ہے۔ الغلبۃ کو ہم مبتدا بنائیں گے، قاعدہ میں نے بتا دیا، کیونکہ مراکل فلاح والے نے غلبہ کے بعد فی مخالطۃ الجامدہ سے پہلے تحصیل نکالا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تحصیل جب ادھر نکال دیا، الغلبۃ معرفہ، اس کے بعد جملہ، جب معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو معرفہ مبتدا بنتا ہے، جملہ اس کی خبر بنتا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو۔ میں مثالیں اس قاعدے کے اوپر دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ زید قام، یہ معرفہ ہے، اس کے بعد جملہ ہے، لہذا زید مبتدا بنے گا، قام خبر بنے گا۔ قرآن پاک میں اس کی مثال، اگر آپ ہوا ضمیر، جیسے ہم نے بتایا تھا ضمیر شان بناتے ہیں، قل هو اللہ احد میں ہوا ضمیر شان ہے، یہ معرفہ ہے، اللہ احد یہ جملہ اسمیہ ہے، پہلے معرفہ آ گیا بعد میں جملہ آ گیا، معرفہ مبتدا بنے گا، جملہ اس کی خبر بنے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں بھی ایسا ہے، ذالک الکتاب یہ معرفہ ہے کیونکہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، یہ ذالک اس میں اشارہ معرفہ ہے۔ آگے لا ریبہ، قرآن پاک میں لا ریبہ، یہ لا ریبہ جملہ ہے، کیونکہ لا نفی جنس جملے پہ آتا ہے، جملہ اسمیہ پہ۔ پتہ چلا ذالک الکتاب موصوف صفت معرفہ ظاہر ہے، اکیلا معرفہ ہے، ذالک تو صفت بھی معرفہ ہونی، یہ معرفہ ہو گیا، لا ریبہ جملہ ہو گیا۔ میں نے قاعدہ بتایا، معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو معرفہ مبتدا بنتا ہے، جملہ اس کی خبر بنتا ہے۔ میں نے یہ نور الزا میں جو ہے الغلبۃ تحصیل، اس کے اوپر میں نے 2-3 مثالیں دے دی، 2 قرآن سے دے دی۔ ذالک الکتاب معرفہ موصوف صفت ہے، یہ معرفہ ہے، ذالک اکیلا ہی معرفہ ظاہر ہے، اس میں اشارہ ہے، تو الکتاب اس کی صفت معرفہ، تو صفت اس کے اندر چلی گئی۔ جب ہم موصوف کو دیکھیں گے، موصوف معرفہ ہے، لا ریبہ یہ جملہ اسمیہ ہے، تو قاعدہ ہے معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو معرفہ مبتدا بنتا ہے، جملہ اس کی خبر بنتا ہے۔ الغلبۃ تحصیل تک میں نے اتنا بتا دیا، الغلبۃ مبتدا ہے۔ آج میں آپ کو مضارع کا بتانے لگا ہوں کہ مضارع معرب کب ہوتا ہے، مبنی کب ہوتا ہے۔ تحصیل چونکہ مضارع آ گیا ہمارے پاس، تحصیل مضارع ہے، تو مضارع کے کل سیغے 14 ہیں، 2 سیغے مضارع کے ہمیشہ مبنی ہیں، جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر، یہ 2 سیغے ہمیشہ مبنی ہیں۔ جب بھی آپ نے مضارع کے اندر معرب مبنی کے لحاظ سے اجرا کرنا ہے، مضارع دیکھ رہے ہیں معرب ہے یا مبنی، تو آپ یوں سوال کریں 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے، 2 سے مراد جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، 2 سے مراد یہ 2 لکھ دیتا ہوں، مؤنث غائب و حاضر، جمع ساتھ لکھ دیں، 2 سے مراد یہ 2 سیغے، جمع مؤنث غائب و حاضر، تو 2 سیغے جب بھی مضارع کے یہ والے آئیں ہمیشہ مبنی۔
ہمیشہ کا مطلب ہے چاہے ان کے ساتھ نون تقید لگا ہو یا نہ لگا ہو، بقایا 12 سیغے دو کے علاوہ دو حال سے خالی نہیں، ان کے ساتھ نون تقید لگا ہے یا نہیں، نون تقید ہے نہیں، اگر 12 سیغے جتنے بھی 12 بقیہ ہیں دو کے علاوہ ان میں سے کوئی سیغہ آپ کے پاس آتا ہے تو دیکھیں نون تقید لگا ہے یا نہیں لگا، اگر لگا ہے تو مبنی، نہیں لگا تو مورب۔ یہ ہے مضارع کے اندر مورب مبنی کا اجرا۔ مضارع کے دو سیغے جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر ہمیشہ مبنی، چاہے ان کے ساتھ نون تقید لگے یا نہ لگے۔ یہ جو 12 سیغے ہیں دو حال سے خالی نہیں، ان کے ساتھ نون تقید ہے یا نہیں، اگر نون تقید ہے تو یہ 12 سیغے جو کوئی سیغہ آ جائے مبنی، اگر نون تقید نہیں تو مورب۔ اب ہمارے پاس تحصیلو ہے، یہ دو میں سے نہیں ہے، یہ 12 میں سے ہے اور نون تقید بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، لہذا ثابت ہوا یہ تحصیل مورب ہے۔ ابھی میں نے اتنا اجرا کروایا ہے، پھر موقع تلاش کر کے وہ اجرا بھی کروا دوں گا فعل مضارع کے اعراب کی اقسام کا، وقت اگر ہوگا تو آج ہی کروا دوں گا۔ 12 تحصیل یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو میں نے بتا دیا یہ جب مورب مبنی کہنا ہے تو پھر دو سے مراد اس وقت ہوتا ہے جمع مؤنث غائب و حاضر، دو میں سے نہیں 12 میں سے ہے، نون تقید نہیں لگا لہذا یہ مورب۔ اور فاعل کا اجرا جو ہے مضارع میں اس کا طریقہ میں نے بارہا بتا دیا، جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، دوہرا دیتا ہوں۔ فاعل کے طریقے میں ہم دیکھتے ہیں دو میں سے ہے، مضارع کا فاعل تلاش کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں دو میں سے ہے یا 3 میں سے ہے یا 9 میں سے ہے۔ 3 کون کون سے؟ واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، پھر فاعل ہمیشہ اندر۔ 2 کون سے؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، کبھی فاعل اندر کبھی باہر، اور بقیہ جو 9 ہیں ان کا فاعل ہمیشہ ساتھ۔ تو یہ 2 میں سے ہے، جب 2 میں سے فاعل تلاش کرنے کا طریقہ، 2 واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب، درمیان میں آ جائے تو فاعل اکثر اندر، تو یہاں درمیان میں ہے، درمیان میں ہونے کے مطلب 5 میں سے کوئی ایک، یہاں مبتدا کی خبر بننا ہے، لہذا اس کا فاعل اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ہے۔ جی میں نے تحصیل کی ترکیب کر دی، فی مخالطۃ الجامدات، فی حرف جار، مخالطۃ یہ کسرہ فی نے دیا کیونکہ حروف جارہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں، اس کے آخر کو کسرہ دیتے، جامدات اس کے نیچے بھی کسرہ آیا، اس کو کسرہ دیا مخالطۃ نے۔ کیا قاعدہ ہے؟ یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، پکا قاعدہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ یاد رکھنا میں بارہا بتاتا ہوں، کلام عرب میں 2 چیزیں مجرور ہیں، ایک جس کے شروع میں حرف جار آ جائے، نمبر 2 مضاف الیہ۔ اس کے شروع میں حرف جار آ گیا اس لیے مجرور ہے، یہ فی کی وجہ سے، اور یہ مضاف الیہ ہے اس کی وجہ سے، یہ اس لیے مجرور ہے۔ اس کے علاوہ کلام عرب میں کوئی چیز ذاتی طور پہ مجرور نہیں ہوتی، اگر کوئی مجرور ہوگا تو وہ تابع ہوگا۔ کلام عرب میں 2 چیزیں مجرور ہیں، ایک جس کے شروع میں حرف جار ہو، نمبر 2 مضاف الیہ۔ فی حرف جار ہے، مخالطۃ نکرہ تھا، جامدات معرفہ تھا، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لغو متعلق ہوئے تحصیل فعل کے، بِإِخْرَاجِ الْمَاءِ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيْلَانِهِ۔ یاد رکھنا قاعدہ جو میں نے بارہا بتایا کہ نور النظام میں یہ قاعدہ بہت دفعہ آئے گا کہ جو مصدر ہوتا ہے نا، مصدر وہ دیکھنا چاہیے لازم کا ہے یا متعدی کا ہے۔ یہ مخالطہ یہ لازم ہے، باب مفاعلہ لازم ہے، یہ اس کا فاعل تھا، یہ فاعل کی طرف اضافت ہے۔ اخراج مصدر ہے، یہ متعدی کا ہے۔ متعدی کا جو مصدر ہوتا ہے اکثر وہ مضاف ہوتا ہے مفعول بہ کی طرف، اور اس کے ترجمے میں ہم کو کرتے ہیں، لیکن میں نے قاعدہ بتا دیا۔ با جار ہے، اخراج مصدر ہے متعدی کا، ایک ہوتا ہے خارجہ یخرجو، اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا، ایک ہوتا ہے اخراجہ یخرجو، اس کا معنی ہوتا ہے نکالنا، یہ متعدی کا مصدر ہے۔ الماء اس کا مفعول بہ ہے، یہاں یہ مفعول بہ کی طرف مضاف ہے، قاعدہ وہی، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، پھر یہ والا بھی جرا ہو گیا، اس کے نیچے کسرہ آیا با کی وجہ سے، الماء کے نیچے کسرہ آیا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ ان رقتہ و سیلانہ، ان حرف جار ہے،
रिक्काती ही बारहा बता चुके हैं, इसम के साथ जो ज़मीर आती है पक्का कायदा है वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है, तरकीब में मुज़ाफ इलैह बनती है और इसम मुज़ाफ बनता है। रिक्काती ही लफ्ज़ रिक्का मुज़ाफ, ही ज़मीर मुज़ाफ इलैह। आगे हमने देखा वाव आई, वाव के बाद फिर हमें नज़र आ गया इसम। अब ज़ाहिर है वाव के बाद वाला मातूफ होता है, पहला मातूफ अलैह होता है। मातूफ को तलाश करने में दिक्कत नहीं होती, मातूफ को तलाश नहीं करना पड़ता, हुरूफ आतवा के बाद जो है वो मातूफ है। हाँ पहले जो है वो मातूफ अलैह, लेकिन उसे तलाश करना पड़ेगा कौन है, कहां पड़ा हुआ है, उसका तरीका कार होता है हुरूफ आतफा के बाद जैसा मातूफ है वैसा मातूफ अलैह है। तो हमने देखा तो ये मुज़ाफ इलैह था, ये इसम था, तो मातूफ अलैह भी इसम होगा। रिक्कत ही मुज़ाफ इलैह मिलके मातूफ अलैह वाव हर्फ अतफ। सैलानी चूंकि ज़मीर मजरूर आ गई, मुज़ाफ इलैह इसम मुज़ाफ हो गया, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर मातूफ। अब हम जोड़ेंगे मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर अन जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लागब मुताल्लिक हुआ इखराज मस्दर के, इखराज मस्दर अपने मुज़ाफ इलैह और मुताल्लिक से मिलकर बा जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लागब मुताल्लिक सानी हुआ तहसीलु के। तहसीलु फेल अपने हिया फाइल, हिया इसका मर्जे ये है अपने हिया फाइल और दोनों मुतालिकों से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर अल गालाबातू की खबर, मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो हमने एक जुमला 5वें सबक का पढ़ लिया, तरकीब पढ़ ली, कुछ कायदे पढ़ लिए जी। मैं आगे जा रहा हूं जी। वला यदुर्रु तगय्युरु औसाफिही कुल्लिहा बिजामिदिन, दूसरा जुमला आज के सबक का। वला यदुर्रु तगय्युरु औसाफिही कुल्लिहा बिजामिदिन। जी तरकीब करने लगे जी। दर्रा यदुर्रु ये फेल है, ये मुजारे है। अभी जो मैंने इजरा करवाया था वो सारा इसके ऊपर मैं दोहरा देता हूँ। ये मुजारे का सीगा है, अगर मोरब मबनी के लिहाज से देखना है तो ये मुजारे का सीगा है, दो में से नहीं, क्योंकि ना ये जमा मुनस गायब है ना जमा मुनस हाजिर है, ये हुआ 12 में से। क्या इसके साथ नून तकीद लगा है? नहीं लगा, साबित हुआ ये मुजारे मोरब है। चलो मैं दोहरा देता हूँ यहाँ ही कि फेल मुजारे के एराब की 4 किस्में हैं। फेल मुजारे के एराब की, जब मोरब हो जाएगा फिर इराब आना है, 2 सीगों का इराब नहीं। वो 12 जिन पे नून तकीद आया उनका भी इराब नहीं, इराब है उस मुजारे का जो मुजारे मोरब है, और हमारे सामने जो मुजारे आया ये मोरब है। तो अब फेल मुजारे की इराब के लिहाज से 4 किस्में हैं। फेल मुजारे की इराब के लिहाज से 4 किस्में हैं। कोई भी आपके सामने मुजारे का सीगा आता है, अब मैं आपको फेल मुजारे की इराब के लिहाज से जो 4 किस्में हैं उनका इजरा करवाने लगा हूं। उनके इजरा का तरीका, जब भी मुजारे मोरब, मुजारे नहीं खाली कहना, मुजारे आपके सामने आ जाए, ये मुजारे कौन सा है? मोरब। अब आपने देखना है कि मुजारे मोरब जब मोरब हो गया, जैसे ये मोरब है, तो अब आपने देखना है कि 5 में से है कि 7 में से है, ये देखना है। कोई भी मुजारे मोरब, शर्त है मुजारे मोरब हो, खाली मुजारे नहीं कहना। अगर मुजारे कहना फिर तो देखना पड़ेगा मोरब है कि मबनी। 2 में से है जमा मुनस गैब जमा मुनस हाजिर, फिर तो मबनी हो जाएगा। अगर 12 में से फिर देखना पड़ेगा नून तकीद है या नहीं, अगर है तो फिर भी मबनी। अगर 12 में से हो नून तकीद ना हो फिर उसने मोरब बनना है। अब हमने देखा यदुर्रु, ये 2 में से नहीं 12 में से है, नून तकीद नहीं, लिहाजा मोरब हुआ। फेल मुजारे मोरब, फिर हमें देखना पड़ेगा 5 में से है या 7 में से। 5 से मुराद वो सीगे हैं जिनके आखिर में जम्मा आता है, यदरिबु तदरिबु तदरिबु अदरिबु नदरिबु, ये 5 सीगे। अगर 5 में से है या 7 से मुराद जिनके आखिर में नूने एराबी आता है, तस्निया वाले और जमा वाले सीगे, वो 2 निकाल के। कोई भी मुजारे मोरब सामने आता है तो देखना पड़ेगा 5 में से है या 5 से मुराद जम्मा वाले,
یدربو، تدربو، تدربو، ادربو، ندربو، اور سات سے مراد تثنیہ والے اور جمع والے وہ دو نکال کے، تو یہ سات سیغے یہ ہو جائیں گے۔ اگر تو وہ سات میں سے ہے تو یہاں مضارع کی ایک قسم ہو جائے گی، ایک قسم، وہ کیا ہے؟ حالت رفی اثبات نون، جزمی اور نسبی اسقاط نون، رفی اثبات نون اور نسبی و جزمی اسقاط نون، اسقاط نون جب کوئی سیغہ سات میں سے آ جائے رفع حالت میں اس نے مرفوع رہنا ہے۔ بار بار بتا رہا ہوں مضارع مورب ہونا چاہیے، مبنی نہیں، مضارع مورب۔ مضارع مورب ہوگا 12 سیغے، اور وہ بھی اس وقت جب نون تقید نہ لگاؤ۔ پھر آپ دیکھیں سات میں سے ہے کہ اس کے آخر میں نون آ رہا ہے، تثنیہ والا یا جمع والا، اگر آ رہا ہے تو حالت رفع میں اثبات نون، حالت نسبی اور جزمی میں اسقاط نون۔ میں قرآن پاک پڑھ دیتا ہوں، لا ریب فی ھدی للمتقین الذین یؤمنون، یؤمنون، یہ وہ جو دو سیغے مبنی ان میں سے نہیں، یہ 12 میں سے ہے۔ پھر 12 وہ نہیں جن کے آخر میں نون تقید ہے، ثابت ہوا یؤمنون مورب ہے۔ اب مورب ہے تو 5 میں سے نہیں 7 میں سے، اب جب 7 میں سے ہے تو اب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، یؤمنون نون سلامت ہے، سمجھو حالت رفع ہے، حالت رفع۔ اگر اس کا نون گرا ہوتا تو ہم نے سمجھنا تھا یا نسبی ہے یا جزمی ہے۔ تو مضارع مورب جو سیغہ 7 میں سے ہوگا حالت رفع اثبات نون، حالت نسبی اور جزمی اسقاط نون، چاہے وہ 7 سیغے صحیح ہو، معتل واوی یائی ہو، معتل الفی ہو، جو بھی ہو، حالت رفع ایسے ہی آنی ہے، حالت نسبی جزمی ایسے ہی آنی ہے، چاہے 7 سیغے ہفت اقسام سے جو بھی ہو۔ اب میں پڑھانے لگا ہوں اگر مضارع مورب 5 میں سے ہے، یہاں مضارع کے اعراب کی 3 قسموں کا تعلق ہے۔ اگر مضارع مورب 5 میں سے ہے تو 3 قسمیں مضارع کے اعراب کی، ان کا تعلق 5 سیغوں کے ساتھ ہے۔ اب لکھنے کی جگہ تھوڑی ہے، زبانی سمجھاؤں گا۔ وہ 5 سیغے 3 حال سے خالی نہیں۔ صحیح کیوں گے؟ صحیح، معتل، واوی، یائی، معتل واوی یائی کیوں گے؟ یا معتل الفی، کوئی بھی 5 سیغوں میں سے مضارع مورب، بار بار کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ مضارع مورب ہے یا مبنی، اور یہ اعراب کی قسمیں تب جاری ہوگی جب مضارع مورب ہوگا۔ اگر مبنی ہے تو مبنی کا اعراب اوپر نظر نہیں آتا، اس کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ بہر مضارع مورب اگر 5 میں سے ہو پھر دیکھا جائے گا وہ 5 سیغوں میں سے جو آیا صحیح کا ہے، معتل واوی یائی کا ہے یا معتل الفی کا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ معتل واوی یائی سے مراد، معتل واوی یائی سے مراد آخر میں حرف علت یعنی ناقص واوی یائی۔ معتل الفی سے مراد آخر میں الف، آخر میں جیسے لن ترضا آخر میں الف ہے، اگرچہ صرف میں معتل الفی نہیں، نحو میں معتل الفی ہے، سر میں کوئی معتل الفی نہیں۔ اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ صرفی دیکھتے ہیں اصل کو، تو انہوں نے دیکھا رادی یا یردا، یہ یردا اصل میں آخر میں یا ہے، انہوں نے کہہ دیا ناقص یائی ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اور نحوی دیکھتے ہیں موجودہ حالت کو، تو موجودہ حالت میں یردا کے آخر میں کیا ہے؟ الف، اس لیے انہوں نے نام رکھ دیا معتل الفی۔ صرف میں معتل الفی نہیں ہوتا، نام میں معتل الفی ہے۔ معتل واوی یائی سے مراد آخر میں واو یا یعنی ناقص واوی یائی، معتل الفی سے مراد آخر میں الف نظر آ رہا ہو، اور صحیح سے مراد مثال بھی ہو جائے گا۔ صحیح کے اندر خود صرف کا صحیح وہ بھی آئے گا، صحیح کے اندر صرف کا مثال واوی یائی بھی آئے گا، صحیح کے اندر صرف کا وہ اجوب واوی یائی بھی آئے گا، صحیح کے اندر صرف کا وہ محموز بھی آئے گا، صحیح کے اندر صرف کا مضاف بھی آئے گا۔ یہاں صحیح سے مراد ناویوں کا صحیح ہے کہ آخر میں حرف علت نہ ہو،
آخر میں حرف علت نہ ہو. تو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اگر مضارع 5 میں سے ہو, مضارع کا صیغہ 5 میں سے ہو, پھر آپ نے تلاش کرنا ہے صحیح ہے, واوی آئی ہے, الفی ہے. اگر صحیح ہے حالت رفع ضمہ نظر آئے گا, حالت نصبی میں فتح نظر آئے گا, حالت جزمی میں سکون نظر آئے گا. میں پڑھ دیتا ہوں صحیح کا صیغہ قرآن پاک میں ہے, ایاک نعبد ایاک نستعین. یہ میں نے 2 صیغے پڑھے, نعبد اور نستعین. نعبد بھی صحیح ہے اور 5 میں سے ہے, مورب ہے. نستعین یہ بھی مضارع مورب ہے, 5 میں سے ہے اور صحیح ہے. حالت رفع میں ضمہ نظر آ رہا ہے. حالت رفع میں ضمہ, اگر حالت نصبی ہوتا تو فتح نظر آتا, جیسے لن یضربا. اگر جزمی ہوتا تو سکون نظر آتا, جیسے لم یضرب. اب میں یہ پڑھنے لگا ہوں, میں نے پڑھا دی, یہ قسم پڑھا دی. حالت رفع ضمہ لفظی, حالت نصبی فتح لفظی, حالت جزمی سکون لفظی. ہوا یضرب, لن یضربا, لم یضرب. میں یہ پڑھنے لگا ہوں. واوی آئی, حالت رفع ضمہ تقدیری, حالت نصبی فتح لفظی, حالت جزمی لام کلمہ کو گرانے کے ساتھ. میں مثال پڑھنے لگا ہوں, میں نے تعریف پڑھ دی اس کی, یہ قسم کون سی ہے, پھر دوہرا دیتا ہوں. حالت رفع ضمہ تقدیری, حالت نصبی فتح تقدیری, حالت جزمی حالت رفع ضمہ تقدیری, حالت نصبی فتح لفظی, حالت جزمی لام کلمہ کو گرانے کے ساتھ. ہوا یرمی, نظر نہیں آ رہا ضمہ. لن یرمیا, نصب نظر آ گیا. لم یرمی, لام کلمہ حذف ہو گیا. یہ میں نے پڑھ دیا. یائی کی مثال دی, واوی کی بنا لو, کیا ہے گردانے آتی ہیں آپ کو. ہوا یدعو, ضمہ نظر نہیں آ رہا. لن یدعو نظر آ رہا فتح. لم یدعو لام کلمہ حذف ہو گیا. میں نے دونوں مثالیں. اب یہ پڑھنے لگا ہوں, اگر 5 صیغوں میں سے, اور یہ ہے حالت رفع ضمہ تقدیری, حالت نصبی فتح تقدیری, حالت جزمی لام کلمہ کو حذف کرنے کے ساتھ. ہوا یرضا, ضمہ نظر نہیں آ رہا. لن یرضا, نصب نظر نہیں آ رہا. لم یرضا, آخری حذف, کلمہ حذف ہو گیا. تو میں نے آج آپ کو مضارع کے اعراب کی اقسام کا اجرا بھی کروا دیا. یہ ہم نے کہا تھا کسی دن کروائیں گے. یوں سمجھ لو ہم نے مضارع مورب اور مبنی کب ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا, اور مضارع جب مورب ہوگا تو جو اعراب کی 4 قسمیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کا اجرا کروا دیا. آج کے بعد اجرا یوں سمجھائیں گے نہیں, ہاں دوہرا دیں گے, ایسے سمجھائیں گے نہیں. آج ہم نے سمجھا دیا جی, سمجھ آ گئی ہے جی. اچھا جی, تو یہ اب دیکھو جہاں, چلو میں یہاں اجرا کروائی دیتا ہوں. یدر, اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے مورب ہے مبنی ہے, تو آپ دیکھیں جمع مونس غائب جمع مونس حاضر کا صیغہ یہ نہیں, پتہ چلا 2 میں سے نہیں. پھر دیکھیں اس کے ساتھ نون تکید لگا ہے, پتہ چلا یہ مبنی نہیں مورب ہے. مورب ثابت ہو گیا. جب مضارع مورب ہو جائے پھر دیکھو یہ ان 5 میں سے ہے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے, یا 7 میں سے جن کے آخر میں نون آتا ہے. تو لا یدر کن میں سے ہے جن کے آخر میں کیا آتا ہے ضمہ. پھر دیکھو یہ واوی آئی ہے یا الفی ہے یا صحیح ہے, تو ہم نے دیکھا نہ واوی آئی نہ الفی, بلکہ یہ صحیح. جب یہ صحیح ہے تو اس کی حالت رفع ضمہ لفظی کے ساتھ, حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ, حالت جزمی سکون کے ساتھ. اور مضارع مرفوع اس وقت ہوتا ہے جب اس کے شروع میں نہ ناصب ہو نہ جازم ہو. اس کے شروع میں نہ ناصب ہے نہ جازم ہے, لہذا یہ مرفوع ہے اور اس کا ضمہ ہمیں نظر آ رہا ہے. جی ہم نے یہ لا یدر پہ اجرا کی ہے. تغیر کیا ہے جی؟ اب مضارع کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ بار بار بتا چکے, دوہرا دیتے. یہ جب مضارع کے فاعل کو تلاش کرنا ہے پھر دیکھنا 2 میں سے یا 12 میں سے. 2 سے مراد واو مذکر گیا واو مونس گیا, تو یہ 2 میں سے 12 میں سے. پھر دیکھو کلام کے شروع میں ہے یہ درمیان میں, یہ کہاں ہے شروع میں, تو فاعل اکثر کہاں آئے گا باہر, لہذا تغیر یہ لا یدر کا فاعل ہے. اچھا جی, اب اس کے اوپر ہم نے تنوین نہیں پڑھی. کیا نہیں پڑھی؟ میں دہرا دیتا ہوں آج یہ بھی ہے, یہ بھی دہرا دیتا ہوں. 5 اسموں پہ تنوین نہیں آتی. نمبر 1 مضاف, نمبر 2 الف لام والا, نمبر 3 غیر منصرف, نمبر 4 مبنی, اور نمبر 5 وہ علم جو موصوف ہو ابن کے ساتھ
یا ابنتن کے ساتھ وہ ابن یا ابنتن آگے دوسرے علم کی طرف مضاف ہو، تو تغیر پہ تنوین ہم نے نہیں پڑھی، کیوں؟ ہم اس کو مضاف بنائیں گے تو مضاف پہ تنوین ہے۔ اچھا جی کیسے مضاف بنائیں گے؟ کیا قاعدہ ہے؟ قاعدہ یہ ہے آخر میں ضمیر، اور یہ ضمیر ہے، ظاہر ضمیر ساری معرفہ ہے، یہ ضمیر ہے معرفہ ہے۔ قاعدہ ہے کہ آخر میں معرفہ ہو، پہلے جتنے نکرے آئے سارے مضاف، مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ مضاف، تغیر نکرہ، اوصاف نکرہ، آخر میں معرفہ۔ تغیر کو کہیں گے مضاف، کیونکہ قاعدہ بتا دیا، اوصاف کو کہیں گے مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر کو کہیں گے مضاف الیہ۔ آگے جا رہا ہوں، ابھی ادھر میں کھڑا نہیں ہوا، اس کو کچھ بنائیں گے۔ اچھا جی آگے لفظ کلیہا، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ کلوہا پڑھنا ہے یا کلہا پڑھنا ہے یا کلیہا پڑھنا ہے؟ لفظ کل تکید کے لیے اکثر طور پر، ہمیشہ میں نے نہیں کہا، اکثر طور پہ یہ تکید کے لیے آتا ہے، اور یہ تکید کے جو الفاظ ہیں نا، تکید مانوی کے 8، یہ ان میں سے ہے۔ نفسن، عین، کلا کلتا، کلن، کلن، اجمع، اقتو، ابتو، ابسو، یہ کل ان میں سے ہے۔ ہدایت الناب کا قاعدہ ہے، کافیہ کا قاعدہ ہے، لفظ کل کے ساتھ ہر اسم کی تکید نہیں آتی، اس کی تکید آتی ہے جس کے اجزاء ہو۔ مزہ نہیں آیا؟ اس کی تکید آتی ہے جس کے اجزاء ہو، اور وہ اجزاء جدا بھی ہو سکتے ہو۔ اب یہ تکید پیچھے والا وہ لفظ ڈھونڈو جس کے اجزاء ہو، تو وہ لفظ پتہ کون ہے؟ اوصاف، اس کے اجزاء ہیں۔ اوصاف جمع وصف کی، تو جمع کے اندر اجزاء ہوتے ہیں، 3 بندے جمع کٹھے ہوتے پھر جا کے جمع بنتے ہیں نا، رجال، کلا ایک بندہ تو رجال نہیں نا، تو پھر اجزاء جدا بھی ہو سکتے ہو، یہ بھی قاعدہ ہے۔ کل لفظ اور اجمع لفظ اس اسم کی تکید آتے ہیں جس کے اجزاء، وہ اجزاء جدا بھی ہو سکتے ہو، چاہے وہ حصن جدا ہو چاہے حکمن جدا ہو۔ یہ میں نے اشارہ کیا، بقایا ہم الگ وہ سبق پڑھائیں گے سارے بار، میں اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ کلیہ ہم نے تکید اس کی بنانی ہے جس کے اجزاء ہے، اور وہ جدا بھی ہو سکتے، تو وہ پیچھے ہمارے پاس ایک لفظ ہے اوصافی، تو پتہ لگا جو اعراب اس پر ہے وہ اعراب کل پہ ہے۔ اوصاف کے نیچے کسرہ تھا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو لفظ کل کے نیچے کسرہ ہوگا اوصاف کی تکید ہونے کے لحاظ سے، لہذا ترکیب جوڑیں گے اور ہم یوں کہیں گے لا یضر فعل تغیر مصدر مضاف۔ ذرا یہ تلاش کیا کریں، جو فعل لازم کا مصدر ہے اس نے تو ہمیشہ مضاف ہونا ہے فاعل کی طرف، پکا قاعدہ ہے، اس نے کدھر مضاف ہونا ہے؟ یعنی جب بھی وہ مضاف ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ مضاف ہی ہوگا، جب بھی فعل لازم کا مصدر مضاف ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ مضاف ہوگا، نہیں لفظوں پہ غور نہیں کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں جب بھی مضاف ہوگا، یہ نہیں کہہ رہا ہمیشہ مضاف ہوگا، نہیں مزہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جب بھی تو ہمیشہ پھر کدھر ہوگا؟ فاعل کی طرف۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا استعمال ہوتا ہی مضاف کے ساتھ ہے، یہ مطلب نہیں، تو یہ تلاش کرنا چاہیے۔ اب یہ تغیر مصدر لازم کا ہے، آگے اوصاف یہ فاعل بننا ہے، تو میں مصدر کے ترجمے میں کے کرتا ہوتا ہوں، کے، جب مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو تو فاعل کے ترجمے میں کے، مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہو تو پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں کو یا کا، اکثر طور پہ کا یا کو، اکثر فاعل کے ترجمے میں ہم کے اکثر کرتے ہیں۔ بار لا یضر فعل تغیر مصدر مضاف، اوصافی مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، اوصاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مؤکد کلی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر تکید، مؤکد تکید مل کے تغیر کا مضاف الیہ ہو گیا اتنا۔ آگے بھی جامدن، با جار، جامدن مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لغو، یہ متعلق ہوا تغیر کے، کس کے متعلق؟ جی یہ ترجمے سے پتہ چلتا ہے جار مجرور کا متعلق کون ہے، ایسے نہیں تکا لا دینا اور ایوی تے پیچھے فعل ہے وہ دے ہاں نہیں کیتا کیونکہ معنی ادھر بنتا ہے۔ بار جار مجرور مل کے ظرف لغو متعلق ہوا تغیر کے، تغیر مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر لا یضر کا فاعل، لا یضر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو نور الاضاء کے سبق نمبر 5 کے ہم نے 2 جملے ترکیب اور قواعد نحویہ کے ساتھ ہم نے پڑھ لیے۔ تیسرا جملہ پڑھنے لگا ہوں جی، تیسرا جملہ
تو جو تیسرا جملہ ہے اس کی ترکیب ہم بتا چکے، آسان ہے، کزعفران، کزعفران، نن ایسے پڑھنا ہے، کوئی بندہ یہ نہ کبھی بتا دیتے ہم، زعفران نن وفاکیہا، فاکیہا تن واراکی شجرن، کاف جا رہا ہے جی، زعفران یہ اسم ہے، اس کے بعد واو آئی ہے، واو کے بعد والا معطوف ہوگا تو پہلے والا معطوف علیہ ہوگا، زعفران معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، فاکیہتن یہ معطوف اول ہے، واو حرف عطف، وارا کی مضاف شجر مضاف علیہ، کیونکہ میں نے بتایا نکرہ نکرے کی طرف مضاف ہو جاتا ہے، وارا کی مضاف شجرن، ایسا تو نہیں ہوتا ورق پتھر، ورق درخت نہیں ہوتا، درخت کا ورق ہوتا ہے، ورق معنی پتھر، پتھر کا ہے پتا، بھائی پتا درخت نہیں ہوتا، پتا درخت کا ہوتا ہے، ایسے نہیں پہ دو نکرے آ جائے تو موصوف صرف، یہ مضاف ہے یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر کاف جار کا مجرور، کاف جار یہ کاف مثلیہ ہے، نور الزا میں جہاں بھی یہ کاف آئے گا اس کی ترکیب ہم نے بتا دی، اس کو اب ثابتن کے متعلق کر کے خبر بناؤ مبتدا محذوف مثالہ کی، کس کی؟ جی یہ پکا قاعدہ ہم نے بتا دیا، جہاں بھی کاف مثلیہ آئے اس کی ترکیب یہ ہوگی۔ رہی بات آپ کی یہ کہ زعفران کے آخر میں تو الف نون ہے، اور الف نون زیادہ یہ تو غیر منصرف بنا دیتا ہے اسم کو، وہ ذات نام میں ہے، الف نون اہم سبب نہیں بنا دیتا، تو اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ جناب جس میں وہ آیا ہے، پہلے تو ہم دیکھیں گے نا الف نون زیادہ بھی ہے یا نہیں، انسان میں بھی تو الف نون ہے نا، تو کیا کہو گے یہ بھی غیر منصرف ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے یہ زائدہ بھی ہے یا نہیں، چلو یہ تو اس کے اندر اختلاف ہے، کچھ زائدہ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، زعفران میں تو زائدہ ہے، اچھا جی زائدہ ہے، پھر غیر منصرف کیوں نہیں پڑا؟ بابا جی شرطیں ہیں، الف نون ایویں اسم نو سبب نہیں بناتا، الف نون زائدہ کی کچھ شرطیں میں سنا دیتا ہوں اشارتاً ضمناً، الف نون جو زائدہ ہے دو حال سے خالی نہیں، محض اسم میں ہے، یہ میں نورزہ پڑھا رہا ہوں، داتوناب نہیں پڑھا رہا، یہ داتوناب کے سبق اپلوڈ کریں گے اپنے یوٹیوب کے پیج پر آہستہ آہستہ، انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد شرح میت کے ہم ریکارڈنگ کرا کے یوٹیوب پہ چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ داتوناب کے بھی اپلوڈ کیا کریں گے یوٹیوب پر۔ اچھا زعفران میں الف نون زائدہ ہے، لیکن الف نون زائدہ ہمیشہ سبب نہیں بناتا، اسم کو غیر منقطع سبب نہیں بناتا، اسم کو منع صرف نہیں بناتا، اس کے لیے طریقہ کار ہے، دیکھا جائے گا الف نون محض اسم میں ہے، محض اسم سے مراد ہے جس میں صفتی معنی نہیں، یا اس میں ہے جس میں صفتی معنی ہے، اب زعفران میں صفتی معنی نہیں ہے، یہ معنی زعفران بوٹی، اب الف نون آیا محض اسم میں، بس یہ سمجھاؤں گا، جب الف نون آئے محض اسم میں تو پھر الف نون اس اسم کو غیر منصرف کا سبب بنائے گا، منع صرف بنائے گا، اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ اسم علم ہو، یہ زعفران علم نہیں، اس واسطے یہ غیر منصرف نہیں، میں نے سمجھا دیا، ترکیب میں نے سمجھا دی، تو آج کا جو سبق نمبر 5 ہے نور الزا کا، ہم نے اس کے 3 جملوں کی ترکیب مع قواعد نحویہ پڑھ لیے، آگے پڑھنے لگاؤں جی۔ نمبر 4 والغالبات، فل مائعات بظہور وصف واحد، بظہور وصف واحد من مائع لہ وصفان فقط۔ جی میں اس کی ترکیب پڑھنے لگا ہوں، قواعد بھی ساتھ پڑھیں گے جو میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا۔ غالبات فی المائعات، یہاں تو وہی نکالیں گے جو ادھر میں نے نکالا، تحصیل حوالہ میں نے دے دیا، مراکل فلاح کے اندر ایسا ہے، انہوں نے یہاں تحصیل نکالا ہوا ہے مضارع کا صیغہ، تو میں نے قاعدہ بتایا تھا جملے سے پہلے
معرفہ آ جائے تو معرفہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا، اور جملہ اس کی کیا بنتا ہے؟ خبر، چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو۔ میں نے 2 مثالیں قرآن سے دی اور 1 مثال اپنی طرف سے دی اور 1 مثال، یہ 4 مثالوں سے میں نے ثابت کر دیا یہ جملہ ہے، معرفہ ہے، یہ جملہ ہے۔ پہلے معرفہ آ جائے بعد میں جملہ آ جائے تو پکا قاعدہ بنا لیں کہ یا اکثر بنا لیں، کیا بنتے ہیں؟ مبتدا خبر۔ جی آگے ہے فی المائیات، یہ جار مجرور مل کے، یہ حرف جار ہے، یہ مائیات مجرور ہے، جار مجرور مل کے یہ ظرف لغو متعلق اول ہوا یحصل کے یا تحصل کے، تحصل نکالا تھا میں نے یحصل۔ اچھا جی آگے جا رہا ہوں جی، بظہور وصف واحد من ماء لہ وصفان، توجہ سے سننا ہے جی آپ نے، با جا رہا ہے جی، ظہوری اس کے نیچے کسرہ با نے دیا جی، وصفن اس کو کسرہ اس لیے دیا گیا کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ وہ کسی دن ہم نحو کا اجرا کروائیں گے اپنے سامعین کے لیے، خالی نحو کا اجرا، اس میں پوری نحویت جاری کریں گے ہم انشاءاللہ کسی دن الگ ٹائم پہ۔ یہ تو ہم نوروزہ پڑھا رہے ہیں نا، وہ بھی انشاءاللہ نحو کا اجرا کروائیں گے۔ بہرحال یہ اس کے نیچے کسرہ کس نے دیا؟ با نے، را کے نیچے جو کسرہ ہے نا، را کے نیچے یہ کس نے دیا؟ با نے۔ وصفن یہ کسرہ مضاف نے دیا ہے اور یہ اس لیے کسرہ ہے کہ مضاف الیہ، یہ نکرہ ہے وصفن، تو واحدن بھی نکرہ ہے، 2 نکرے اکٹھے آ جائیں اکثر طور پہ کیا بنتے ہیں؟ موصوف۔ یہ موصوف ہو گیا، یہ صفت موصوف سے مل کے ظہور کا کیا بن گیا؟ مضاف الیہ، اور ظہور مصدر ہے لازم کا ہے، میں نے بتایا لازم کا مصدر جب مضاف ہوگا تو کدھر ہوگا؟ فاعل کی طرف، یہ اس کا فاعل بھی ہے۔ اچھا جی یہ مصدر ہے جی، آگے جا رہا ہوں، من حرف جار، توجہ نہ سننا جی، مین حرف مائن، توجہ سے سننا ہے، مائن نکرہ ہے یا معرفہ؟ نکرہ ہے، مائے من مائے وہ بہنے والی، یہ نکرہ ہے۔ اب توجہ نہ سننا ہے، آگے ہے لہو وصفان، یہ والا لہو، اس کی ترکیب کرنے لگے، بڑا مشہور ہمارا قاعدہ ہے، بہ داؤن وعلیکم السلام فیہ ھدی للمتقین، بڑا مشہور قاعدہ ہے۔ جبریل علیہ السلام بیدہ الملک، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جار مجرور پہلے آ جائے، جیسے اب جبریل فرشتے جو ہیں اللہ کے فرشتوں کے سب سے بڑے فرشتے، مطلب فرشتوں کے سردار جبریل، آگے آپ کہہ دو علیہ السلام، آ گیا جی۔ قرآن پاک میں ہے فیہ ھدی للمتقین، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں جو ترجمہ اعلیٰ سرکار نے کیا اس کے مطابق جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا جی لہو یہ جار مجرور ہے، اس کے بعد اسم آ گیا، علیہ جار مجرور ہے، اس کے بعد اسم آ گیا۔ اسی طرح ہم آپس میں سلام لیتے ہیں، سلام کے بعد جواب کیا دیتے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بھی یہی قاعدہ لگے گا، قاعدہ بتا رہا ہوں، جار مجرور آ جائے اس کے بعد اسم آ جائے، چاہے اسم نکرہ ہو چاہے معرفہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، تو جار مجرور کو خبر مقدم اور بعد والے اسم کو مبتدا مؤخر۔ میں نے مثال دے دی، سلام کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام کی ترکیب یہی، علیہ السلام کی ترکیب یہی، فیہ ھدی للمتقین کی ترکیب یہی۔ وہ ہم نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم انت السلام کے بعد کیا لفظ ہے؟ منک السلام کی ترکیب بھی یہی۔ میں نے قاعدہ بتا دیا، لہو جار مجرور، بعد میں اسم آ گیا، یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے، اور علیہ السلام یہاں بعد میں معرفہ ہے، لیکن جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو جار مجرور کو متعلق کر کے خبر مقدم، بعد والے اسم کو مبتدا مؤخر۔ ہاں اب اس کو ہم نے متعلق کرنا ہے، یہ جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق کس کے ہوا؟ ثابتان، کس کے؟ کیونکہ مبتدا تثنیہ ہے، کیا نکالیں گے؟ ثابتان، تو ثابتان اس کا فاعل ہما ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، وصفان مبتدا مؤخر۔ بھائی کوئی بچہ یہ نہ کہہ دے طالب علم کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، بھائی ضمیر یاد ہونی چاہیے، یہ مثنی ہے، مثنی کی حالت رفع الف کے ساتھ آتی ہے، یہ مرفوع ہی ہے۔ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، توجہ نہ سننا قاعدہ سامعین، یہ مائی نکرہ تھا، کیا تھا؟ ہے، بلکہ نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے، اس کے بعد جملہ آ گیا،
کیا آ گیا؟ تو قاعدہ ہے نکرے کے بعد جملہ آ جائے نکرہ موصوف ہوتا ہے، جملہ اس کی صفت بنتا ہے، لہذا مائن موصوف ہے، لہو وصفان جملہ اس کی صفت ہے، نکرے کے بعد جملہ آ جائے نکرہ موصوف جملہ اس کی اکثر طور پہ جملہ فعلیہ آتا ہے لیکن کبھی جملہ اسمیہ بھی آ جاتا ہے، خبر مقدم مبتدا مؤخر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے صفت موصوف صفت مل کے مجرور جار مجرور مل کے ظہور کے متعلق، ظہور مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لام متعلق ہوا تحصیل کے، تحصیل فعل اپنے ہیا فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر الغالبہ کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ 3 جملے سبق نمبر 5 کے میں نے آپ کو پڑھا دیے۔ فقط کی ترکیب پڑھانے لگا ہوں، فقط کی کس کی پڑھانے لگا ہوں جی؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرح میت میں پڑھتے ہوتے ہیں 3 ترکیبیں، میں ایک پڑھاؤں گا آپ کو آسانی کے لیے۔ فقط یہ فا کو کہتے ہوتے فا فصیحیہ، کون سی فا جی؟ فا فصیحیہ، فا کون سی؟ فا فصیحیہ وہ فا ہوتی ہے جو شرط محذوف پر دلالت کرے، فا فصیحیہ وہ فا ہوتی ہے جو شرط محذوف پر یاد ہو گیا؟ تو قط اس میں فعل ہے، قط اس میں فعل بمعنی انتہی، یہ انتہی امر کا صیغہ باب افتعال سے، کسے؟ افتعال سے، آؤ باب افتعال سے انتہی امر کا صیغہ ہے، یہ اس کے معنی میں ہے، لہذا ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ یہ امر کا صیغہ اپنے ان تضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا ہوا شرط محذوف نکالیں گے، لیکن شرط محذوف ہر جگہ ایک جیسی نہیں، وہ موقع محل کے لحاظ سے نکالیں گے۔ یہاں کیا نکالیں گے؟ یہاں نکالیں گے اذا اثبت للماء وصفین، یہ نکالیں گے شرط، یہ شرط نکالیں گے۔ وہاں شرح میت میں تو نکالتے ہیں اذا جررت بہ الاسم، اذا سمجھ نہیں لگی؟ تو یہاں یہ میں نے اپنی طرف سے نکالی ہے اذا اثبت للماء وصفین، اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا، ابھی کر دیتا ہوں کہ جب تو مائع شے کے لیے 2 وصف ثابت کرے، فقط میں بس انتہا کر، جب تو 2 وصف ثابت کرے بس او دی گل پڑھن رہے ہیں کہ جب مائع کے لیے 2 وصف ہو، یہ اس کی بات ہے۔ اب میں اس کی ترکیب پڑھانے لگا ہوں، جب بھی اذا کے بعد 2 جملے آئیں، کی لفظ میں نے بولا 2 جملے آئیں، ایک بن جائے گا شرط، ایک بن جائے گا جزا، پھر اذا کے اندر ہم 3 باتیں کیا کریں گے۔ نمبر 1 اسم ظرف، اذا کو کیا کہیں گے؟ اسم ظرف۔ نمبر 2 اذا کو کہیں گے متضمن بمعنی شرط۔ نمبر 3 ہم کہیں گے مفعول فی مقدم۔ ان 3 باتوں کا مطلب یہ ہے کہ اذا ہے کیا؟ اسم ظرف، اس میں معنی کون سا ہے؟ شرط والا، متضمن بمعنی شرط۔ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ مفعول فی مقدم۔ یہ ہے تینوں باتوں کا مطلب، اذا اسم ظرف، متضمن بمعنی شرط، مفعول فی مقدم۔ اثبات فعل، تا ضمیر اس کا فاعل، للمائی یہ جار مجرور اس کے متعلق، وصفین یہ مفعول بھی ہے حالت نسبی تثنیہ کی یا ما قبل مفتوح۔ اثبت فعل اپنے فاعل اور متعلق، مفعول بھی اور مفعول فی مقدم سے مل کر شرط، یہ جزا تھی، یعنی انتہائی کو جو فقط جس کے معنی میں ہے، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ تو میں نے یہ جملہ بھی آج کے سبق کا پڑھا دیا جی۔ اسبتا آئے گا، اچھا اسباتا، اسباتا تو وہ ماں مذکر غائب ہو جائے گا، ہے اسبتا،
اسباتا تو اسباتتا تھا تو ادغام ہو گیا اسبتا، کیونکہ اسباتا جو ہے یہ تو بعد مذکر غائب کا صیغہ ہو جائے گا. کیا نکالیں گے؟ اسبتا. کیا نکالیں گے جی؟ جی آگے پڑھ رہا ہوں، آگے توجہ کریں جی، آپ توجہ کریں. کل لابانی، کل لابانی یہ ہے جی. اس کی ترکیب ہم بارہا پڑھا چکے ہیں، بارہا پڑھا چکے اس کی ترکیب. توجہ کریں میری طرف. بھئی آپ ادھر بیٹھے، بابر ریاض کو سمجھ نہیں آتی اصل میں نے کہا اس کو کھول، ادھر لاؤ، رہنے دو. کل لابانی، کل لابانی کی ترکیب میں بارہا بتا چکا ہوں کہ جس کاف کے ساتھ مثال دے اس کی ترکیب میں نے ابھی کی، کل بھی کی. کاف جار، لابانی مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت ان کے، تو ثابت ان صیغہ صفت ہوا فاعل شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اور متعلق سارا مل کے خبر ہو گئی مبتدا موصوف مثال ہو کی ترکیب ہو گئی جی. آگے پڑھ رہا ہوں جی. آگے لہ اللون، دیکھیں ہمارے قاعدے یاد رکھیں، ہمارے قاعدے لکھ لیں، آپ کو بڑے کام دیں گے. اللون والطعم، جی ترکیب بالکل وہی جو ہم نے پہلے کر دی. لہو وصفان، کیا کی تھی؟ یہ بالکل وہی ترکیب. ہمارا قاعدہ یاد رکھے، جو ترکیب ہم پیچھے کر رہے ہیں لہو وصفان، لہو اللونو کی بھی وہی ہے، قاعدہ بھی وہی. پہلے کیا آ گیا؟ جار مجرور، بعد میں کیا گیا؟ اسم. اور یہاں اسم کون سے؟ معرفہ. اور ادھر لہو وصفان کیا تھا؟ اسم نکرہ. جار مجرور کا متعلق موجود نہیں، لہذا جار مجرور خبر مقدم، وہ ثابت ان کے متعلق ہو گئے. اللون والطعم معطوف علیہ معطوف مل کے مبتدا مؤخر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ہمارا قاعدہ یاد رکھے جی. آگے جا رہا ہوں جی. اگلا جملہ ہے ولا رائحۃ لہو، ولا رائحۃ، رائحۃ لہو، یہ لائن آف جنس ہے. لائن آف جنس کی 4 صورتیں نومیر میں بیان ہے. آپ ایک یاد رکھ لیں، بڑی جگہ پہ مفید ہے، بہت فائدہ دیتی ہے، بارہا آتی ہے. نور الزام میں بارہا آئے گی جو یہ صورت پڑھانے لگا ہوں، آپ یہ یاد رکھ لیں. میں مثال قرآن سے پہلے دے دیتا ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب، آگے ہے لا ریبہ، بس یہ صورت یاد رکھ لینا. اور کتابوں میں آتا ہے لا بدہ، یہاں یہ آیا لا رائحۃ، آگے آئے گا لا وصف، آگے آئے گا. یہی یاد رکھ لینا. میں جو پڑھانے لگا ہوں جتنی باتیں اس میں پڑھاؤں گا آپ یاد رکھ لینا. لگتا ہے سبق تھوڑی دیر کے بعد ہمارا ختم ہو جائے گا، پھر ہم سبق مطلب ترکیب ختم ہو جائے گی. لا رائحۃ، لائے نفی جنس کے بعد نکرہ مفردہ آ جائے. نکرہ سے مراد نکرہ جو ہے غیر معین کے لیے جس کی وجہ ہے. مفردہ سے مراد جو مضاف بھی نہ ہو، مشابہ مضاف بھی نہ ہو. یہ رائحۃ نکرہ تو ہے، یہ علم نہیں ہے، ضمیر نہیں، مطلب معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. پھر مفرد ہے. اچھا جی مفرد کیسے؟ نہ یہ مضاف ہے نہ یہ مشابہ مضاف. تو مشابہ مضاف کی تعریف ہم نے پڑھائی نومیر میں، وہ اسم جس کا معنی دوسرا اسم ملائے بغیر مکمل نہ ہو. نہ یہ مضاف ہے نہ یہ مشابہ مضاف ہے. ثابت ہوا یہ نکرہ بھی ہے مفردہ بھی ہے، یہ نکرہ بھی ہے مفردہ بھی ہے. جب لائے نفی جنس کا اسم نکرہ ہو اور مفردہ ہو، پکا قاعدہ ہے وہ اسم مبنی بر فتح ہوگا. کیا ہوگا؟ مبنی بر، پکا قاعدہ ہے. کیا ہوگا جی؟ مبنی بر، سمجھ آ گئی ہے جی؟ مبنی بر فتح ہوگا، یہ پکا قاعدہ ہے، اس لیے یہ مبنی بر فتح ہے. اور اس کی مثالیں میں نے بتا دی. لا ریبہ قرآن پاک میں ہے، لا رجلا، لا بدہ، لا رائحۃ، اور نور ذا کے اندر آگے آئے گی لا وصفہ. تو یہ یاد یہاں رکھ لینا، لائے نفی جنس کے بعد نکرہ آ جائے اور مفردہ آ جائے تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے. یہ لائے نفی جنس کا اسم ہو گیا. لہو جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا موجود کے. تو موجود صیغہ صرف اپنے متعلق اور نائب فاعل ہوا سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یاد ہو گیا جی؟ جی آگے پڑھا رہا ہوں جی. ایک جملہ ہم نے پڑھنا ہے، بس ایک جملہ آخری. توجہ کرے جی توجہ. آگے عبارت ہے وابی ظہوری، وابی ظہوری وصفین من مائن
من مائی ان، من مائی لہو سلاستن. اکثر ترکیب ہم نے کر لی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، پیچھے کر لی. اب یہاں پر نکالنے عبارت مقدر اگر نکالنی ہے، نہیں تو اس کا ہم عطف بھی کر سکتے ہیں. وہ جو پیچھے آیا تھا بظہور وصف واحد پر، میں وہ لکھ دیتا ہوں تھوڑا سا. الغالبات، الغالبہ فی المائعات، مائعات بظہور وصف واحد. آگے تھا من مائعن، اشارہ سمجھے آپ، لہو وصفان وہ عبارت تھی. واو حرف عطف، با حرف جار، ظہوری مصدر مضاف، وصفین مضاف الیہ. توجہ نہ سننا جی، مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا ہم عطف کریں گے بظہور وصف واحد پر، بظہور وصف واحد پر ہم اس کا عطف کریں گے بظہور وصفین، اس کا عطف. جی آگے جا رہا ہوں. آگے تھا مم مائعن، مم مائی لہو سلاستن، اس کا ہم عطف کریں گے اس پر جو مم مائعن لہو وصفان تھا. اس کا عطف کریں گے بظہور وصف واحد پر، اور من مائعن لہو سلاستن اس کا عطف ہم کریں گے من مائعن لہو وصفان پر. تو اب ہم جوڑیں گے یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، یہ معطوف علیہ اپنے، کیونکہ با جار ہے، یوں کہہ لو آسان کر دو تو. اور ظہور میل ملا کے مجرور، جار مجرور مل کے معطوف علیہ، بظہور وصفین یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے وہ تحصیل کے متعلق. یہاں پر بھی ہم ایسے کریں گے، مین حرف جار، مائن موصوف، لہو وصفان ترکیب کر دی جو کی تھی، اور ادھر بھی من وہ جار مجرور مل کے معطوف علیہ، یہ جار مجرور مین حرف جار، مائن موصوف، لہو سلاست، ان کی وہی ترکیب. خبر مقدم، مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف سے مل کے مجرور، جار مجرور مل کے معطوف، وہ معطوف علیہ معطوف مل کے یہ بھی تحصیل کے متعلق. کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ دوبارہ دہرا دوں. الغالبہ مبتدا تھا، تحصیل فعل تھا، ہیا فاعل تھا، فی حرف جار، مایت مجرور، یہ متعلق ول، با جار ظہور مضاف، وصف معدین مخصوص مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے معطوف علیہ. اگلا جو ہے بظہور وصفین، یہ جار مجرور مل کے معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے متعلق. من مائعن لہو وصفان، ساری ترکیب کرنے کے بعد اس کو کہیں گے جار مجرور معطوف علیہ. من مائن لہو سلاستن، ساری ترکیب کرنے کے بعد کہ مائن موصوف، کیونکہ نکرہ کے بعد آگے جملہ ہے، لہو سلاستن خبر مقدم مبتدا مؤخر جو قاعدہ بتایا ہوا ہے، یہ صفت موصوف سے مل کے مجرور، جار مجرور مل کے معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے یہ بھی متعلق ہو گیا تحصیل کے. تحصیل فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر الغالبہ کی خبر، الغالبہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آخری ایک لفظ ہے کل خلی، کیا لفظ ہے؟ اس کی ترکیب ہم 12 بتائیں. کاف مثلیہ ہے، جار مجرور مل کے ثابت ان کے متعلق ہوگا، اور مثال ہو کی خبر ہوگا. اب ہم سبق پڑھنے لگے ہیں جی. کل ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا فقہ کا کہ جس پانی کی طبیعت زائل ہو جائے پکانے کی وجہ سے، یا پانی پر پانی کے غیر کے غلبہ کی وجہ سے، اس کے ساتھ وضو جائز نہیں. جس پانی کی طبیعت زائل ہو جائے پکانے کی وجہ سے، یا پانی پر پانی کے غیر کے غلبہ کی وجہ سے، اس پانی کے ساتھ وضو جائز. اب ہمیں وہ سمجھانے لگا کہ غلبہ کیسے پتہ چلے گا. اب چیزیں دو طرح کی ہیں، کبھی پانی میں وہ مل جائے گی جو جامد ہے، کبھی وہ مل جائے گی جو مائع ہے. تو غلبے کا پتہ کیسے چلے گا؟ اندر پانی میں اگر جامد چیز مل جائے، پانی کے اندر کون سی چیز؟ پھر غلبہ یہ ہوگا کہ وہ جامد چیز پانی کو پانی کی رکت اور پانی کو پانی کے سیلان سے نکال دے. رکت مانا پتلا پن، سیلان کا مطلب بہنا. اگر وہ جامد چیز ملے اور پانی کا رکت
اور پانی کا سیلان ختم ہو جائے تو سمجھو جامد کا پانی پہ غلبہ آ گیا. میں نے بتا دیا. اور میں نے کل بتایا تھا رکت اور سیلان یہ پانی کی طبیعت ہے. پتہ چلا جامد چیز ملے اور پانی کی طبیعت چلی جائے, رکت چلا جائے اور سیلان چلا جائے, یہ طبیعت ہے پانی کی, تو اس وقت سمجھو گے کہ غیر جامد کا پانی پہ کیا گیا غلبہ, اب اس سے وضو جائز نہیں. آگے ایک مسئلہ بتایا, ایک ہوتے ہیں پانی کے اوصاف, ایک ہوتی ہے طبیعت, فرق ہے. میں نے بتایا طبیعت پانی کی دو چیزیں, رکت اور سیلان. اگر جامد چیز کی وجہ سے یہ دونوں ختم ہو جائیں, چلی جائیں, پھر اس کا غلبہ آ گیا. اگر یہ باقی ہیں, رکت بھی باقی, سیلان بھی باقی, لیکن پانی کے اوصاف بدل گئے, جامد کی وجہ سے پانی کے اوصاف تین پانی کے, رنگ بھی ہے, بو بھی ہے, ذائقہ بھی ہے, یہ تینوں ہیں. اگر پانی کے سارے اوصاف, طبیعت نہیں ختم ہوئی, طبیعت اس کی زائل نہیں ہوئی, رکت اور سیلان زائل نہیں ہوا, لیکن اوصاف سارے بدل گئے جامد کی وجہ سے, لیکن یہ بدلے پکانے کے بغیر ہے. اگر پکانے کی وجہ سے کام ہو گیا تو پھر کام خراب ہو سکتا ہے, لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جناب کیا اسے کہتے ہیں کہ اس کے اوصاف بدل گئے جامد چیز کی وجہ سے, اوصاف بدل گئے. بلکہ پکانے سے بھی اوصاف بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا, بات تو تھی پیچھے کہ طبیعت زائل ہو جائے پکانے کی وجہ سے. یا مراد اوصاف بدل جائیں, کیا بدل جائے, چاہے جیسے بھی بدلے لیکن جامد چیز ملے, لیکن طبیعت زائل نہ ہو, طبیعت باقی رہے, تو اب کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس پانی سے وضو جائز ہوگا. جیسے زعفران پانی میں ڈال دو تو پانی کے اوصاف بدل جائیں گے, آپ پھل ڈال دو پانی کے اوصاف بدل جائیں, آپ درخت کے پتے ڈال دو پانی کے اوصاف بدل جائیں گے, کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان اس وقت ہے جب جامد چیز ملے پانی کی طبیعت جائے. خلاصہ میں بیان کرنے لگو جتنا بھی بیان کیا ہے. جامد چیز دو طرح کی ہے, ایک وہ جو پانی کی طبیعت ختم کر دیتی ہے, رکت اور سیلان. ایک وہ جو جامد چیز ہے لیکن پانی کی طبیعت نہیں ختم کرتی, پانی کے اوصاف بدلتی ہے. جو جامد پانی کی طبیعت ختم کر دے, اس جامد نے پانی کی طبیعت جب ختم کر دی, سمجھو جامد کا پانی پہ غلبہ آ گیا, پانی سے وضو جائز نہیں. اگر جامد نے پانی کے اوصاف بدلے تو اس کا کوئی نقصان نہیں, پانی سے وضو کرنا جائز ہے. اچھا جی, آگے مسئلہ پڑھانے لگا ہوں. اگر پانی میں مائع چیز مل جائے, مائع ہوتی ہے بہنے والی, تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ اس مائع کا پانی پہ غلبہ آیا؟ مائع چیز تین طرح کی ہوتی ہے, ایک وہ جس کے دو وصف, ایک وہ جس کے تین وصف, اور ایک وہ جس کا کوئی وصف نہیں. پھر کہہ رہا ہوں, مائع چیز کے تین وصف, ایک وہ جس کے دو وصف, اور ایک وہ جس کا کوئی وصف نہیں. آج ہم صرف دو صورتیں پڑھیں گے. اگر پانی میں مائع چیز مل جائے, اگر وہ مائع ہے جس کے دو وصف ہیں, تو اب دیکھیں گے اگر دو میں سے ایک وصف پانی میں ظاہر ہو گیا تو کہیں گے مائع کا غلبہ آ گیا, غلبہ آ گیا. اس کی مثال ہے جناب دودھ. دودھ کے دو وصف ہیں, ایک ہے اس کا رنگ, ایک ہے اس کا ذائقہ, اس کی بو بالکل نہیں ہے. اگر دودھ پانی میں مل جائے اور دودھ کے اوصاف میں سے ایک ظاہر ہو جائے تو کہیں گے پانی پر دودھ کا غلبہ آ گیا, پانی سے وضو جائز نہیں, اس کی خوشبو نہیں ہے. اور اگر وہ چیز مل جاتی جس کے تین وصف ہیں, کتنے وصف ہیں پانی میں, وہ ملتی ہے جس کے تین وصف ہیں, اس کی مثال ہے سرکہ. اب پانی میں جب ملے تو اب اگر غلبہ آنا ہے اس کا تو ضروری ہے اس کے دو وصف ظاہر ہو. دوبارہ دہرا رہا ہوں, پانی میں مائع چیز مل جائے تو تین حال سے خالی نہیں, یا تو مائع کے تین وصف ہوں گے, یا مائع کے دو وصف ہوں گے, یا مائع کا کوئی وصف نہیں. ہم نے دو صورتیں پڑھی. اگر مائع کے ہیں دو وصف, پھر مائع کا ایک وصف ظاہر ہو جائے تو سمجھیں گے مائع چیز کا پانی پہ غلبہ ہو گیا, لہذا وضو جائز نہیں. اگر مائع کے تین وصف ہیں تو دو ظاہر ہو گئے, دو, تو پھر ہم سمجھیں گے اس کا غلبہ آ گیا.
اگر 3 ہو جائیں پھر تو بدرجہ اولا، لیکن کم از کم 2 ظاہر ہو جائے، 1 ظاہر ہوگا تو غلبہ نہیں ہوگا۔ تو سبق میں نے پڑھا دیا زبانی، میں ترجمہ کرانے لگا ہوں، کتابیں کھول لیں جن کے پاس کتابیں ہیں، اوپر دے کے میں فٹ کرانے لگا ہوں۔ والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء الرقۃ وسیلان۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں اوپر دے کے، جی اوپر لکھ دیتے ہیں نا، تو لکھ کے ترجمہ ہم کر دیتے ہیں، پتہ نہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اچھا جی، الغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات، مخالطۃ الجامدات، یہ بڑا مشکل ہے یار لکھنا اس میں، ہم زبانی کتابیں جن کے پاس ہیں وہ کتابیں کھول لیں جی۔ الغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء الرقۃ وسیلان، یہ ہے وہ جامد چیز جب پانی میں ملے اور جامد پانی کو رقت اور سیلان سے نکال دے۔ رقت اور سیلان پانی کی طبیعت، ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ غلبہ حاصل ہوتا ہے جامدات کے ملنے میں، اچھا جی حاصل ہوتا ہے کیسے؟ پانی کو پانی کی رقت اور سیلان سے نکالنے کی وجہ سے۔ پھر دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ غلبہ تحصیل حاصل ہوتا ہے فی مخالطۃ الجامدات، جامدات کے ملنے میں غلبہ حاصل ہوگا۔ کیسے حاصل ہوگا؟ باخراج الماء، پانی کو نکالنے کے ساتھ، یا پانی کو نکالنے کی وجہ سے، وجہ نہیں، پانی کو نکالنے کے ساتھ، کس سے؟ ان رقۃ وسیلان، پانی کی رقت اور پانی کے سیلان سے۔ میں تیسری مرتبہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ غلبہ حاصل ہوتا ہے جامدات کے ملنے میں باخراج الماء، پانی کو نکالنے کے ساتھ، ان رقۃ وسیلان، پانی کی رقت اور سیلان سے۔ آگے پڑھ رہا ہوں۔ ولا یضر تغیر اوصافہ کلھا بجامد، جامد چیز کی وجہ سے پانی کے تمام اوصاف کا بدلنا نقصان نہیں دیتا۔ پھر پڑھ رہا ہوں۔ ولا یضر، نقصان نہیں دیتا، تغیر اوصافہ کلھا، پانی کے تمام اوصاف کا بدلنا، کادے نال جامد کی وجہ سے، جامد کی وجہ سے پانی کے تمام اوصاف کا بدلنا نقصان، سارے بدل جائے نقصان، ایک بدل جائے پھر کادا نقصان۔ جامد کی مثال زعفران پھل اور درخت کے پتوں کی مثل ہے، اور غلبہ مائعات میں حاصل ہوتا ہے ایک وصف کے ظاہر ہونے کے ساتھ، ایسی مائع چیز سے جس کے لیے 2 وصف ہوں صرف۔ اس کی مثال دودھ کی مثال ہے، دودھ کے لیے رنگ اور ذائقہ ہے اور دودھ کے لیے خوشبو بالکل نہیں۔ غلبہ حاصل ہوتا ہے 2 وصفوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ، ایسی مائع چیز سے جس کے لیے 3 وصف ہوں۔ اس کی مثال سرکہ۔ دوبارہ میں دہرا رہا ہوں، لکھنے کے دیر اوپر لگ گئی ہے نا بڑی، ابھی لکھوں گا دیر لگ جائے گی، ہماری لائٹ کا انتظام بھی جو ہے نا ناقص ہے، لائٹ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا آج۔ تو بہرحال میں اوپر ترجمہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ غلبہ حاصل ہوتا ہے، وہ جو نکالا تھا، جامدات کے ملنے میں پانی کو ان رقتی، پانی کی رقت اور پانی کے سیلان سے نکالنے کے ساتھ، جب یہ ہو جائے گا تو کہیں گے غلبہ ہو گیا۔ اور پانی کے تمام اوصاف کا بدلنا جامد کی وجہ سے، تمام اوصاف کا بدلنا نقصان نہیں دیتا۔ جامد کی مثال زعفران پھل اور درخت کے پتوں کی مثل ہے، اور غلبہ مائعات میں حاصل ہوتا ہے ایک وصف کے ظاہر ہونے کے ساتھ، ایسی مائع چیز سے جس کے لیے صرف 2 وصف ہیں۔ اس کی مثال دودھ کی مثال ہے جس کے 2 وصف ہوں۔ دودھ کے لیے رنگ ہے اور ذائقہ ہے، دودھ کے لیے خوشبو بالکل نہیں۔ اور غلبہ حاصل ہوتا ہے 2 وصفوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ، ایسی مائع چیز سے جس کے لیے 3 وصف ہیں۔ اس کی مثال سرکے کی مثل ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی کافی ہے جتنا ہم نے پڑھا دیا۔ اللہ اللہ